بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیزان گرامی، معزز و مکرم بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ کو نواقض اسلام کے نئے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس سے پہلے نواقض اسلام میں سے 7 نواقض پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ 8واں ناقض اور اگر وقت رہا تو 9واں ناقض بھی پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کا علم نافع نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو دین کے علم کا نور نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث کے علوم کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو منور کرے اور ہم جو کچھ سیکھیں اور سکھلائیں، جو کچھ پڑھیں اور پڑھائیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت و ذریعہ نجات بنائیں. تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. 8واں ناقض ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نواقض اسلام سے مراد وہ امور ہیں جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی ناقض کا معنی ہے توڑنے والا، ایسا امر جو کہ اسلام کو توڑ دے، اسلام کی عمارت کو گرا دے، اسلام کی عمارت کو ڈھا دے. تو ایسے 7 امور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جو اسلام کی عمارت کو گرا دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اور اسلام سے نکل کر وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. تو 8واں ناقض ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں: الثامن مظاہرۃ المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین والدلیل قوله تعالی ومن یتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. 8واں ناقض مشرکین کی مدد کرنا اور ان کی نصرت کرنا، ان کی حمایت کرنا، اور معاونتہم ان کا تعاون کرنا. کس طرح تعاون کرنا؟ علی المسلمین، مسلمانوں کے خلاف. یعنی فرض کر لیں ایک طرف مشرکین کی صف ہو اور دوسری طرف مسلمانوں کی صف ہو اور یہ دونوں آپس میں برسر پیکار ہوں، دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، جنگ کا ماحول ہو، اور ایک مسلمان اگر اس قسم کے ماحول میں کہ ایک طرف مشرکوں کی، کافروں کی صف ہو اور دوسری طرف مسلمانوں کی صف ہو، تو اس قسم کے ماحول میں ایک مسلمان اگر مسلمانوں کی مدد نہ کرے، ان کی نصرت نہ کرے، ان کی حمایت نہ کرے، بلکہ ان کو چھوڑ کر وہ ان کے دشمنوں کی حمایت کرے، ان کے دشمنوں کی نصرت اور مدد کرے، مشرکوں اور کافروں کا ساتھ دے، تو اس کی وجہ سے وہ یقینی طور پر کافر ہو جائے گا اور اس کے کفر میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے دونوں قسم کے لوگ موجود ہوں، کافر بھی موجود ہوں، مسلمان بھی موجود ہوں، اور دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں، دونوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو، اور مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کا ساتھ دے، مشرکوں کا ساتھ دے؟ یہ کسی مسلمان سے ہو نہیں سکتا. ایسا سچا مسلمان ایسا کر نہیں سکتا ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کام کرے گا تو یقینی طور پر وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ شخص مسلمانوں کی صف سے نکل کر وہ کافروں کی صف کے اندر شامل ہو جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کئی دلائل ہیں قرآن مجید کے اندر. ان میں سے ایک دلیل جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو شخص ان سے دوستی رکھے گا، اس طرح کی دوستی کہ جس کی بنا پر وہ ان کا ساتھ دے گا اور وہ ان سے تعاون کرے گا، وہ ان کی نصرت و حمایت کرے گا مسلمانوں کے خلاف،
یعنی کافروں کی حمایت کرے گا، ان کی نصرت اور مدد کرے گا، فإنہ منہم، تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا، یعنی وہ مسلمان جو ان کی مدد کرے گا وہ بھی انہی کافروں میں سے ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اس سے پہلے یہ آیت اصل میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو۔ اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ یہاں دوست بنانے سے مراد کیا ہے؟ دوست بنانے سے مراد یہ ہے کہ ایسی دوستی اختیار نہ کرو، ان سے ایسا تعلق اختیار نہ کرو کہ جو تمہیں اس بات پر آمادہ کرے کہ تم ان کی نصرت کرو، ان کی مدد کرو، ان کی حمایت کرو، کن کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ تو ایسی جو بھی دوستی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ویسے ہم آگے جا کر ایک اور بھی صورت اس کی بیان کریں گے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان دوستی رکھے کافروں سے، یہود و نصارہ سے اور دیگر کافروں سے، مشرکین سے، اور وہ دوستی اس قسم کی ہو کہ وہ ان کی حمایت اور نصرت کرے مسلمانوں کے خلاف۔ اس کے تو کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اس قسم کا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دوستانہ تعلقات رکھے کافروں سے لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف ان کی نصرت و حمایت نہ کرے، تو اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یعنی اگر فرض کریں اگر کوئی ایسا موقع بنے کہ ایک طرف مسلمان ہوں، دوسری طرف یہودی ہوں اور نصرانی ہوں، ہندو ہوں، دیگر کافر اور مشرکین ہوں، تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر ایسا دیکھا گیا ہے، جب کبھی کسی مسلمان ملک پر کوئی کافر ملک چڑھائی کرتا ہے تو کافر ملک سارے کے سارے مل کر ایک الائنس کی شکل میں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ سارے پھر چڑھائی کر دیتے ہیں اس مسلمان ملک پر۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو بعضهم اولیاء بعض کا یہی معنی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی نصرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات قائم رکھتے ہیں، اور پھر جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کا موقع آتا ہے تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو میں سے جو شخص بھی ان یہود و نصارہ سے اس طرح کے دوستانہ تعلقات رکھے گا کہ جن میں وہ ان کا ساتھ دے گا، ان کی نصرت کرے گا، ان کی مدد کرے گا، ان کی حمایت کرے گا مسلمانوں کے خلاف، تو یقیناً وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا، یعنی مسلمانوں کے صف سے نکل کر وہ کافروں کے صف میں شامل ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ یقیناً انہی میں سے ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کی کچھ اور دلیلیں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے، میں 2-3 دلائل مزید ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، یعنی اس قسم کی دوستی جو ان کی نصرت کرنے پہ مجبور کر دے، ایسی دوستی جو ان کی حمایت کرنے پہ مجبور کر دے مسلمانوں کے خلاف۔ تو فرمایا مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کرے گا، یعنی وہ کافروں سے اس طرح کے دوستانہ تعلقات قائم رکھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ کی حمایت اس کو حاصل نہیں ہوگی، کچھ بھی اس کو حمایت اللہ تعالیٰ کی حاصل نہیں ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، نہ اس کی حمایت کرے گا، نہ اس کی نصرت اور مدد فرمائے گا۔
الا ان تتقوا منهم تقا، ہاں اگر ان کی دشمنی کے شر سے بچاؤ مقصود ہو، یعنی کافروں کی دشمنی کے شر سے بچاؤ مقصود ہو، تو ظاہری طور پر انسان اور عارضی طور پر انسان اس قسم کا تعلق قائم کر سکتا ہے، ورنہ مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں اور مشرکوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اس آیت کے اندر۔ اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 118 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تم اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بنایا کرو اور ان کو اپنا دوست نہ بنایا کرو، ان سے گہری دوستی نہ رکھا کرو، دوستانہ تعلقات قائم نہ رکھا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یألونکم خبالا، کہ تمہاری تباہی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو تمہاری تباہی چاہتے ہیں، تمہاری بربادی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ تو جو لوگ تمہاری تباہی، ہلاکت اور بربادی کے خواہش مند ہیں، تم ان سے کس طرح سے تعلقات قائم کرتے ہو؟ ان کو تم کس طرح اپنا رازدار بناتے ہو اور اپنا خاص دوست بناتے ہو؟ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، اللہ فرماتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ، یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ان کی زبانوں سے بغض اور نفرت کے جذبات بالکل نمایاں ہیں، یعنی واضح طور پر یہ مسلمانوں سے بغض اور نفرت کے اظہار کرتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، زبانوں سے یہ جو دشمنی اور بغض اور نفرت کے جو جذبات ظاہر کرتے ہیں یہ الگ ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں کے اندر جو نفرت اور بغض ہے مسلمانوں کے خلاف وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے منع فرما دیا۔ یہاں ہم ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ جو شخص مسلمانوں کے خلاف کافروں کی حمایت کرے گا، کافروں کی نصرت کرے گا، گویا کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کافروں کا دین اسلام پہ غالب آ جائے۔ جو شخص بھی مشرکین کی حمایت اور نصرت کرے گا، ان کی مدد کرے گا مسلمانوں کے خلاف، تو گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مشرکوں کا دین، کافروں کا دین اسلام پہ غالب آ جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دین اسلام کو مغلوب کرنا چاہے اور دوسرے باطل دینوں کو دین اسلام پہ غالب کرنا چاہے؟ اس سے تو یقینی طور پر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ رب العزت وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ رب العزت دین اسلام کو، دین برحق کو باقی تمام کے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ دین اسلام باقی تمام دینوں پر غالب آ جائے، یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح چاہتا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ اسی لیے بھیجا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دین حق کو، دین برحق، دین اسلام کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت تو دین اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے، اب یہ ایک مسلمان اگر اس طرح سوچے کہ وہ کافروں کے ساتھ دے، مشرکوں کے ساتھ دے تاکہ ان کا دین اسلام پہ غالب آ جائے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے خلاف کر رہا ہے۔ وہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ اس کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ دین اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے، یہ بدبخت جو ہے یہ مسلمان ہو کر بھی یہ کافروں کا ساتھ دے کر یہ دیگر باطل دینوں کو دین اسلام پہ غالب کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً اس کے کفر میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور آیت بھی میں دلیل کے طور پر ذکر کرتا چلوں، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ
وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے اہل ایمان کو کہ تم اللہ کے دشمنوں اور خود اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی کافروں سے اور مشرکوں سے ایسے دوستانہ تعلقات قائم نہ رکھو، ان سے ایسے تعلقات قائم نہ کرو کہ جن کی بنا پر تم ان کی نصرت حمایت کرنے لگو مسلمانوں کے خلاف۔ نہیں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ تو کفر کر چکے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یخرجون الرسول وایاکم، اور یہ لوگ تو تمہیں رسول کو اور تمہیں بھی تمہارے گھروں سے نکالنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور تم ان سے دوستی کی پینگیں بنانا چاہتے ہو۔ نہیں، ایسے مت کرو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو دوست بنانے سے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب آئیے ذرا وہ نقطہ بھی بیان کرتا چلو جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسی دوستی ہو کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، کہ جس کی بنا پر انسان کافروں کا ساتھ دے، مشرکوں کا ساتھ دے، ان کی نصرت کرے، ان کی حمایت کرے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ یہ چاہے کہ ان کا دین اسلام پہ غالب آ جائے، وہ دین اسلام کو مغلوب کرنا چاہتا ہو، تو یقینی طور پر وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے کفر میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ناقض اسلام ہے، اسلام کو توڑنے والی چیز ہے، یہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے والی چیز ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح تو نہیں کرتا، یعنی کافروں اور مشرکوں کا ساتھ نہیں دیتا مسلمانوں کے خلاف، لیکن ان کی حمایت بھی نہیں کرتا، وہ کافروں کی حمایت بھی نہیں کرتا، ان کی نصرت بھی نہیں کرتا، لیکن وہ ان سے دوستانہ تعلقات رکھتا ہے، کافروں سے دوستانہ تعلقات رکھتا ہے، تو میرے بھائیوں آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس قسم کی دوستی رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فسق ہے، یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے کہ ایک انسان اللہ کے دشمنوں سے دوستانہ تعلقات قائم رکھے، یعنی ایسے دوستانہ تعلقات قائم کرے ان سے کہ جن میں محبت ہو، وہ ان سے محبت کرتا ہو، ان سے دوستانہ تعلقات قائم کرتا ہو، وہ جبکہ وہ دشمن ہے، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسولوں کے دشمن، وہ دین اسلام کے دشمن، وہ مسلمانوں کے دشمن، وہ ایسے دشمن کہ جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں، تو ایسے مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جتنی میں نے آیتیں ذکر کی ہیں، ان تمام کی تمام آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کی محبت رکھنا کافروں سے، دلی تعلق رکھنا، دلی لگاؤ رکھنا کافروں سے، مشرکوں سے، اور ان سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو اس سے منع فرمایا، لہذا اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کافر کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کر رہے ہوں، مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہ کر رہے ہوں، اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نہ نکال رہے ہوں، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں، رہ رہے ہوں، امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہوں، تو ایسے لوگوں سے دوستانہ تعلقات تو قائم نہیں کیے جا سکتے، یعنی دلی محبت و پیار پر مبنی جو ہے وہ دوستی نہیں رکھی جا سکتی، لیکن ان سے اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ میل جول رکھیں، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ لین دین کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا، بلکہ سورۃ الممتحنہ میں اللہ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ تمہیں ان کافروں سے منع نہیں کرتا کہ جو تم سے قتال نہیں کر رہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکال رہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان سے نیکی کرو، نیکی کرنے سے منع نہیں کرتا، نیکی کر سکتے ہو، اچھا سلوک کر سکتے ہو، اور اچھا سلوک کرنا بھی چاہیے، ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کافروں سے بھی اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر منع کس سے فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم
وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں سے منع کرتا ہے کہ جو تمہارے خلاف لڑائی کر رہے ہیں اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور وہ کافروں سے مل کر، وہ ایک دوسرے سے مل کر وہ سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو ایسے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے۔ ان تولوہم، پھر فرمایا ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون، تو جو ایسے لوگوں سے، ایسے کافروں سے دوستانہ تعلقات رکھے گا تو یقیناً وہ ظالم ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں گویا کہ ان تمام کی تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے جو میں نے ابھی ذکر کی، اور خلاصہ یہ ہے کہ گویا ہم اس کی 3 قسمیں ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی مسلمان کافروں اور مشرکوں سے اس قسم کے دوستانہ تعلقات قائم کرے کہ جن کے اندر وہ کافروں اور مشرکوں کی نصرت اور حمایت کرے، اور وہ ان کی صف میں کھڑا ہو کر مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرے، مسلمانوں کے خلاف وہ لڑائی کرے۔ لڑائی اگر ہو رہی ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو وہ مسلمانوں کی صف کو چھوڑ کر کافروں کی صف کے اندر کھڑا ہو جائے، اور وہ دین اسلام کو غالب کرنے کی بجائے وہ دیگر جو باطل جھوٹے دین ہیں لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ نصرانیت ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، جتنے بھی خود سے گھڑے ہوئے دین ہیں، اگر وہ ان دینوں کو باطل کرنا چاہتا ہے دین اسلام پر، تو اس شخص کے تو کفر میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، یہ بندہ خارج ہو جاتا ہے دین اسلام سے، کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ایک شخص کافروں کی، مشرکوں کی نصرت و حمایت تو نہیں کرتا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ لڑائی بھی نہیں کرتا کافروں کے ساتھ مل کر، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ کافروں اور مشرکوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرتا ہے، اور وہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، دلی محبت، دلی پیار ان سے رکھتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کی دلی محبت مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے، دلی تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر کافروں کے ساتھ بھی دلی تعلق رکھتا ہے اور ان سے دلی محبت و پیار کرتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑا فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ظاہری طور پر اگر کوئی ایسا کافر جو کہ نہ تو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر رہا ہو، نہ وہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتا ہو، نہ ان کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کرتا ہو، نہ وہ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہو، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ امن و سلامتی کے ساتھ رہتا ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ لین دین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے کافروں سے اس طرح جو ظاہری قسم کے، رسمی قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، علامتی تعلقات ہوتے ہیں، تو ان تعلقات کو رکھنے میں اسلام جو ہے وہ اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ تو یہ 8واں ناقض ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم 9واں ناقض جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی مختصر سا ہے تو ہم اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ 9واں ناقض یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، 9واں ناقض یہ ہے من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ علیہ السلام فهو کافر۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کی شریعت پر عمل کرتے رہیں، جیسا کہ خضر علیہ السلام کے لیے جائز تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر وہ دوسری شریعت پہ عمل کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کی شریعت پہ عمل کرنا بھی جائز ہے، جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا یقیناً وہ کافر ہو جائے گا۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیتے ہیں۔ وضاحت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر خود ساختہ شریعتیں موجود ہیں، خود ساختہ قوانین موجود ہیں۔ ایک طرف یہودیت ہے، ایک طرف نصرانیت ہے، اور اسی طرح باقی اور کئی دین جو ہیں، شریعتیں جو ہیں وہ لوگوں کے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی موجود ہیں۔
اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے اس دور کے اندر بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین کے مکمل ہونے کے بعد کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور دین پہ رہ کر بھی ایک انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو سکتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اگر کوئی شخص اس طرح کا عقیدہ بھی رکھے گا تو یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ شخص یقینی طور پر کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب کسی کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے قابل عمل نہیں رہی، کسی کا دین جو ہے وہ قیامت تک کے لیے قابل عمل نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، صاحب شریعت بنا کے بھیجا، گویا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی قیامت تک، ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، دین اسلام، دین برحق چلے گا قیامت تک۔ اب اس کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ دوسرے دین پر جمع رہے اور دوسرے دین پر ڈٹا رہے اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے، یہ میرے لیے درست ہے، میں اس طرح بھی جنت میں جا سکتا ہوں، تو یقیناً اس شخص کے کفر میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تمام کے تمام دنیا بھر کے لوگوں کی، جو اب تک آ چکے ان کی طرف بھی، جو آ رہے ہیں ان کی طرف بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ان تمام کے تمام لوگوں کی طرف نبی اگر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا انہی کی شریعت چلے گی، انہی کا دین چلے گا، انہی کے قوانین چلیں گے۔ ان کو چھوڑ کر اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ کسی اور کی شریعت پہ بھی عمل کرنا جائز ہے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے۔ اچھا جی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے لیے تو جائز تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل نہیں کیا تو ان کے لیے تو جائز تھا۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اصل میں خود اللہ کے نبی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ پیش آیا، جو واقعہ پیش آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر ذکر کیا ہے، اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک کشتی کو پھاڑا، اس میں سوراخ کیا، پھر انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا، پھر انہوں نے ایک گرتی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ سارے کام جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، جب انہوں نے ان تمام کاموں کی وضاحت کی کہ میں نے یہ سارے کام کیوں کیے تھے، تو اس قصے کے آخر میں موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام جو ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا ما فعلته عن امری، کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ اپنی طرف سے نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اللہ کا حکم یہی تھا کہ وہ اس کشتی کو پھاڑ دیں، اس کے اندر سوراخ کریں۔ اللہ کا حکم یہی تھا کہ وہ اس بچے کو قتل کر دیں، اور اللہ کا حکم یہی تھا کہ وہ گرتی دیوار کو کھڑا کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کے احکامات تھے جن پہ انہوں نے عمل کیا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا وما فعلت عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے حکم کی بنا پہ کیا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے، تو ان کے لیے تو جائز ہی نہیں تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شریعت دے کے بھیجا تھا تو وہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ حقیقت میں بنو اسرائیل کے لیے تھی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام بنو اسرائیل میں سے تھے ہی نہیں۔ لہذا اس چیز کو دلیل بنانا کہ جب خضر علیہ السلام کے لیے جائز تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ دیں، تو پھر آج اس دور کے اندر بھی جائز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کی شریعت پہ عمل کیا جائے۔ یہ دلیل بالکل غلط ہے، اور اس دلیل سے استدلال کرنا جو ہے وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو تو چھوڑیں، آپ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس دنیا کے اندر
اب اگر اس وقت موجود ہوتے تو ان کے لیے بھی کیا ہوتا؟ ان کے لیے بھی یہ جائز نہ ہوتا کہ وہ تورات پہ عمل کریں، ان کے لیے بھی یہ جائز نہ ہوتا کہ وہ اس شریعت پہ عمل کریں جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کے بھیجا تھا، بلکہ ان کے لیے بھی یہ لازم ہو جاتا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا بین اظہرکم ما حل له الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان موجود ہوتے تو ان کے لیے بھی یہ جائز نہ ہوتا کہ وہ میری شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کی شریعت کو فالو کریں، ان کے لیے ضروری ہو جاتا کہ وہ صرف میری اتباع کریں، میری پیروی کریں اور میری شریعت کے پیچھے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اسی بات کا حکم دیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کی اتباع کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر اور آپ کے صراط مستقیم کو چھوڑ کر دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو، دیگر راستوں پہ نہ چلو، ورنہ تمہیں دیگر راستے جو ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اور اس لکیر کے دائیں بائیں بھی کچھ لکیریں کھینچیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دائیں بائیں جتنی لکیریں ہیں ان میں سے ہر لکیر کے سرے پہ شیطان کھڑا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کتنی آیات اور کتنی احادیث موجود ہیں جن میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے تم اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرو۔ اس طرح کی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نواں ناقض جو ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور شریعت پہ عمل ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین پہ عمل ہو سکتا ہے۔ جو شخص بھی یہ عقیدہ رکھے گا تو یقیناً وہ شخص دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سب کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جامع کوثر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔